الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کے دوسرے باب صیغوں کے بیان کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم نفی جہت بلم کی گردان پڑھیں گے. اصل میں یہ گردان ہے لام میم زبر لم کی. آپ اس سے پہلے لام نون زبر لن کی گردان پڑھ چکے ہیں. اس کا جتنا عمل تھا وہ سارے کا سارا ہم عمل پڑھ چکے ہیں. ایک اس میں عمل تھا معنی کے اوپر، ایک اس میں عمل تھا لفظ کے اوپر. بالکل ایسے ہی لام میم زبر جو لم ہے اس کو نفی جہت کہا جاتا ہے. جہت کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، نفی کا مطلب بھی انکار کرنا ہوتا ہے، اور لام میم زبر لم کا مطلب ہوتا ہے لم کے ذریعے سے نفی کرنا. اب اس کا بھی اسی طرح دو عمل ہوں گے، ایک عمل لفظوں میں ہوگا اور ایک عمل اس کا ہوگا معنی کے اندر. دونوں عمل یہاں پہ حضرت نے خود ذکر کیے ہیں. تو بالکل ویسے ہی جیسے یفعل، تفعل، افعل اور نفعل، جیسے ان صیغوں کے اندر لام نون زبر لن فتح یعنی زبر دیتا تھا، یہ ان صیغوں کے آخر میں جزم دے دے گا. یعنی یہ تفعلو، یفعلو ہے تو اس کو یفعل کر دے گا، تفعلو ہے تو اس کو تفعل کر دے گا، افعلو ہے تو اس کو افعل کر دے گا، نفعلو ہے تو اس کو نفعل کر دے گا. اور اس میں جتنے بھی صیغے آئیں گے مضارع معلوم سے، چاہے عین کلمہ پہ فتح ہو، چاہے ضمہ ہو، چاہے کسرہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا. آخر میں اس نے جزم یعنی ساکن کر دینا ہے. تو یہی حضرت نے فرمایا ان صیغوں میں جزم کر دیتا ہے، یعنی آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے. اور یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، تفعلینا، یہ جو باقی جو 5 صیغے ہیں، ان 5 صیغوں میں اس کا عمل بالکل ویسے ہی ہے جو ہم نے لام نون زبر لن ناصبہ والا عمل کیا تھا کہ آخر سے نون اعرابی جیسے وہاں پر گراتا ہے، اسی طرح لم جازمہ بھی ان کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دے گا. کیسے نون اعرابی گرا دے گا؟ دیکھیں جو یفعلانی ہے نون اعرابی گر جائے گا تو یہ بن جائے گا یفعلا. تفعلانی ہے تو تفعلا بن جائے گا. یفعلون ہے تو یفعلو، تفعلون ہے تو تفعلو، اور تفعلینا ہے تو تفعلی. ان کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے. اور بالکل ویسے ہی لن نون زبر لن ناصبہ جیسے جمع مؤنث کے دونوں صیغوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتا، بالکل ایسے ہی لم جازمہ بھی جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یفعلنا تفعلنا یعنی جمع مؤنث کو اپنے حال پر رہنے دیتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کرتا. تو یہ تو ہو گیا لفظوں کے اندر عمل. تو ایک اعتبار سے اس کا عمل بالکل لام نون زبر لن ناصبہ کے عمل کے ساتھ برابر ہے. وہ کیسے برابر ہے؟ نون اعرابی گرانے میں اور جمع مؤنث پر کوئی عمل نہ کرنے میں. ایک اعتبار سے فرق ہے، وہ 5 صیغے ہیں جن کے آخر سے یہ جزم کر دیتا ہے، اس اعتبار سے اس کا لن ناصبہ سے فرق ہے. یہ تو ہو گیا لفظوں میں عمل. آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ معنی کے اندر بھی عمل ہے. معنی میں عمل اس کا یہ ہے کہ یہ بھی مضارع پر داخل ہو کر اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. وہ جو لام نون زبر لن ناصبہ ہے وہ مستقبل منفی تاکید کے معنی میں کرتا تھا، اور یہ جو لام میم زبر لم جازمہ ہے یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور تاکید کے معنی میں نہیں کرتا. جو آپ نے پیچھے ما ضربہ کا ترجمہ پڑھا تھا، نہیں مارا اسے ایک شخص نے، بالکل وہی لم یضرب کا ترجمہ بھی یہی ہوگا، نہیں مارا اسے ایک شخص نے. یہ آگے حضرت نے گردان لکھی ہے بحث نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف. مضارع معروف میں نفی جہت بلم کی گردان ہے لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو. دیکھیں یہاں سے اس نے آخر میں ساکن کر دیا ہے اور اس کے آخر سے نون اعرابی گرا دیا ہے، اس کے آخر سے نون اعرابی گرا دیا، اس کے آخر سے ساکن کر دیا. لم تفعل، لم تفعلا، نون اعرابی گرا دیا. لم یفعلنا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور لم تفعلو آخر سے نون اعرابی گرا دیا ہے. لم تفعلی آخر سے نون اعرابی گرا دیا ہے. لم تفعلنا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. لم افعل آخر سے جزم کر دیا. لم نفعل آخر سے جزم کر دیا. تو یہ گردان ہے اس کی، آخر سے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. دیکھیں جو لم عمل کرتا ہے، لم کے ساتھ کچھ اور حروف بھی ہیں جن کا لم والا ہی عمل ہے، جو کہ حضرت نے اس عبارت میں ذکر کیے ہیں. لم کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے لما. حضرت نے فرمایا یہ بھی لفظاً اور معناً لم ہی کی طرح عمل کرتا ہے. یعنی لفظوں میں جس طرح لم بعض حروف کے آخر میں جزم دیتا ہے، بعض حروف کے آخر سے نون اعرابی گراتا ہے، اور 2 صیغوں کے آخر سے کوئی تبدیلی نہیں کرتا، لما بھی ایسے ہی عمل کرتا ہے. پھر جس طریقے سے لم یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لما بھی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. ایک فرق ہے تھوڑا سا، وہ آگے چل کے حضرت خود ہی بتا دیں گے. جیسے فرما رہے ہیں کہ لفظاً اور معنی لم کی طرح عمل کرتا ہے. جیسے لما یفعل، لما یفعلا. اب یہاں پہ دیکھیں اگر لم ہوتا تو اس نے یفعل کے آخر سے ساکن کرنا تھا، لما نے بھی ساکن کیا ہے. اور جو اگر لم ہوتا تو اس نے آخر سے نون اعرابی گرانا تھا، لما نے بھی نون اعرابی گرا دیا ہے. لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق آگے یہ بتا رہے ہیں کہ لم یفعل کے معنی ہے نہیں کیا.
دیکھیں اس میں جو لم ہے اس میں ماضی کی مطلق ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے مضارع کو، یعنی اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہوتی. لیکن جو لمہ ہے، لمہ میں ایک قید ہوتی ہے کہ یہ والا کام اب تک نہیں کیا، تو زمانہ موجودہ تک کی قید کے ساتھ وہ نفی کرتا ہے. نفی کرنے میں دونوں برابر ہیں، البتہ ایک فرق ہے کہ جو لم ہے یہ بغیر کسی قید کے نفی کرتا ہے، اور لمہ ایک قید اور ایک شرط کے ساتھ نفی کرتا ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ لم یفعل کے معنی نہیں کیا، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، اور جو لمہ یفعل ہے اس کے معنی ہے ابھی تک نہیں کیا. تو اس میں زمانہ موجودہ کے ساتھ اس منفی کو قید کیا گیا ہے کہ ابھی تک یہ والا کام نہیں ہوا، آگے ہو جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور اس طرح جس طرح سے لمہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، یہ کچھ حروف اور بھی ہیں، ان کو حروف جازمہ کہا جاتا ہے. ان میں پہلے نمبر پر لم ہی ہے، دوسرے نمبر پہ لمہ، اور تیسرے نمبر پہ این حضرت نے لکھا ہے، چوتھے نمبر پہ لام امر، اور پانچویں نمبر پہ ہے لائے نہیں. یہ 5 حروف جازم ہیں، یعنی ان ساروں کا عمل ایک ہی ہے کہ 5 سیغوں کے آخر میں جزم دیں گے اور باقی سیغوں کے آخر سے نون رابی گرا دیں گے، 2 سیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. یہ ذرا ہمارے ان لام امر اور لائے نہیں بھی لم کی طرح عمل کرتے ہیں، جیسے این یفعل، این یفعلا، معروف اور مجہول کی گردان آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں جیسے آپ نے لم کے اندر گردان کو بنایا ہے.